بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن جلسے کے بعد آج میں پہلا دن ہے کہ میں آ رہا ہوں سیشن میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خلاف 3 FIRs مختلف جگہوں میں ہوئی تھیں، اور میں نے کل بیل، ٹرانزٹ بیل اور پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے لی ہے. ابھی ستم ظرفی دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہاں سے اس کے اوپر بھی FIR ہوئی ہے، اور جو پہلے اپلیکیشن دی گئی تھی FIR کی، اس پہ ملک امتیاز صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ انوالوڈ تھے. اور ملک امتیاز صاحب جناب تقریباً 1 سال پہلے PTI چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں گئے تھے، اور 6 مہینے پہلے وہ انتقال کر گئے تھے. تو یہاں پہ یہ ڈفرز کا یہ حال ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں رہے نہیں ہے، ان کو میرے ساتھ رکھا کہ وہ میرے ساتھ ملوث تھے. یہ تو حال ہے. پھر جس وقت میں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے چینج کیا. دوسری اہم بات، جو کوشچن ہے جو IG اسلام آباد نے کہا ہے کہ جی جتنے ایکشن ہوئے ہیں وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نالج میں تھے اور ایز پر لا ہوئے تھے. تو میں IG اسلام آباد سے پوچھوں گا، اور میں پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی پوچھوں گا کہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ تھا اس کا کیا مطلب ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں، جو آپ کے DG ISPR جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل قاعدہ قانون فالو کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ جو ہوا، پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا، اور 9 سپتمبر اور 10 سپتمبر کو وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 9 مئی کیا، اور مطلب 9 مئی کے بارے میں پورا پکھنڈ کیا، جس کو قوم نے 8 فروری کو الیکشن کے دن ریجیکٹ کیا. میرا سوال ہے کہ پھر اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور چین آف کمانڈ میں، یا پھر چین آف کمانڈ یا فالو کرنا ہے اور ڈسپلن فالو کرنا ہے، تو وہ انٹیلیجنس ایجنسی، چاہے وہ ISI ہو، MI ہو، FIO ہو، IB ہو، جو بھی ہو، ان میں اتنی پھر جرت ہونی چاہیے ان کے ہیڈز میں. عمر صاحب معاملات کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ، پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، ان کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کو وہ بلائیں اور پوچھیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو کیوں توڑا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. عمر صاحب اب حالات کون سی طرف جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل KP کے اسمبلی کا اجلاس تھا، لکی مروت میں اس وقت جو ہو رہا ہے، آپ کہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ حکومت جو ہے یہ تو گنگا رہی ہے. ان کے ہاتھ پلے کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کرائے کے گریلے، یہ تو کرائے کے گریلے. ان کو تو فارم 47 پہ آ کے بٹھایا. یہ جا کے کہیں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں عوام میں. چائے خانے میں ان کو بٹھا دیں. ان کو معلوم ہے چائے خانے میں مطلب عوام کے ساتھ ہو کیا رہے. ہم تو بھگت رہے چیزیں. ہم تو مذاکرات کی یہ بات کر رہے ہیں. کون سی مذاکرات یہ کریں گے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہے کیا مذاکرات کرنے کا؟ ان کے گھر میں یہ گھر میں ایک کپ چائے کے لیے مذاکرات نہیں کر سکتے. مذاکرات ہمارے ساتھ کریں گے. سر یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں CDA اور سارجنٹ جو معطل کیے ہیں، کوئی نہیں ان ایکسیپٹیبل. سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کرنا یہ کیا ہو گیا؟ یا ڈیمانڈ ہم لوگ کریں گے. میں فلور آف دا ہاؤس میں بھی میں کروں گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز، ISI کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے ٹیکنیکلی، ورنہ تو یہ چپاسی نہیں بدل سکتا کسی کا. اور دوسرا آپ کا آرمی چیف ہوتا ہے MI کا اور فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا. دونوں صاحبان، آرمی چیف اور پرائم منسٹر، جو یہ ابھی فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے، ان اداروں کے ہیڈز کو بلائیں اور کہیں کہ آپ کی کیا جرت کی یہاں پہ نقاب پوش آئے ہیں لوگ. یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ نہیں تھے، تو پھر کون تھے؟ یہ کوئی نیپال سے آئے تھے؟ کوئی حجوج ماجوج یہاں پہ آئی ہے؟ کوئی خلائی مخلوق آئی ہے ویگو ڈالوں میں؟ کون تھے؟ پھر تو ان کو مطلب یہ لوگ پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یا یہ ڈینائی کرتے ہیں، پھر انٹیلیجنس ہیڈز کو فل فور فارغ کریں. بہت شکریہ.